ٹیپو سلطان کو شیر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے اس ڈائیلاگ کی وجہ سے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بیٹر ہے، اس شعر کی وجہ سے ان کو شیر نہیں کہا جاتا، بلکہ بیک وقت بھارت کے اندر تنہا ایسا مسلم امپیرر گزرا ہے کہ جو اپنے ایک وقت میں 3 باطل طاقت سے مقابلہ کر رہا ہو۔ ایک طرف حیدرآباد نظام دکن سے جو مسلمان تھا اس سے بھی ان کی لڑائی، دوسرے طرف محمد نواب علی محمد خان سے ان کی لڑائی، اور تیسری طرف انگریزوں سے لڑائی سامنے میں، اور پیچھے سمندر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی 4 باطل طاقتوں کے بیچ میں تنہا ایک سری رنگا پٹنم میسور کے قلعے سے ڈیلی دہاڑ کی آواز نکلتی تھی، ان 4 باطل طاقتوں سے تنہا مقابلہ کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو کہا گیا کہ فتح علی خان سلطان ٹیپو شیر تھے، چونکہ 4 باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ اچھا، انگریز ٹیپو سلطان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ ٹیپو سلطان کے پیچھے کیوں پڑا تھا میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ جانیے، یہ ٹیپو سلطان 10 سال کی عمر میں یہ قید کر دیے گئے تھے۔ ان کے باپ کا نام حیدر علی خان ہے، یہ سری رنگا پٹنم کے میسور کے بادشاہ کے سپہ سالار تھے ٹیپو سلطان کے ابا۔ جب ان کو کسی جرم میں دفن اندر کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کو بھی ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کا بھائی شمشیر خان، 2 بھائی کریم خان، شمشیر خان اور ٹیپو سلطان، یہ دونوں بھائی اس پنجرے میں چلے گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان عقل مند تھا، اس نے ایک پتھر لے کر، ایک لوہے کو لے کر لوہے کے راڈ کو کاٹنا شروع کیا۔ 5 دن کی مسلسل محنت کے بعد وہ پنجرہ کاٹ کر اپنے بھائیوں کو کندھے پر ڈال کر اس قید خانے سے نکلا۔ میرے نوجوانوں، یہ دماغ ہے آپ میں وہ دماغ نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر ہوتی ہے ٹیپو سلطان کی، اپنے ابا کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں مراٹھا سیناؤں سے۔ 15 سال کی عمر میں جنگ کرتے ہیں۔ نوجوانوں، آج تو ہم 15 سال کی عمر میں فیس بک میں لگے رہتے، آج تو ہم 15 سال کی عمر میں واٹس ایپ میں لگے رہتے، 15 سال کی عمر میں ہمیں دین کی بیسک باتوں کی انفارمیشن بھی ہمیں نہیں ہوتی۔ ہماری جوانی کا اغراض و مقاصد کیا ہونا چاہیے ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ٹیپو سلطان کے ابا کا انتقال ہوتا، ٹیپو سلطان میدان میں آتے ہیں اور انگریز کہتا ہے ٹیپو سلطان تم ہمیں یہ میسور دے دو۔ میسور اس وقت سپر پاور تھا، چونکہ گرم مسالے کی کھیتی وہاں پر ہوتی تھی، فیکٹریاں لگائی گئی تھی، اسی لیے انگریز کی نگاہ ٹیپو سلطان پر تھی۔ نظام دکن کو انگریز نے خرید لیا اور نواب محمد علی خان کو بھی خرید لیا، یہ سارے لوگ غلام بن گئے انگریز کے۔ ٹیپو سلطان ایک صرف بادشاہ نہیں تھا۔ آج جو ٹیپو سلطان کی اتہاس کو غلط بنا کر پیش کرتے ہیں آر ایس ایس والوں، آؤ ایک طرف تم کھڑے رہو، ایک طرف عبداللہ سالم ٹیپو سلطان کی صحیح اتہاس کو پیش کرے گا۔ ٹیپو سلطان وہ تھا جو غریب بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا، ٹیپو سلطان وہ تھا جو غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، ٹیپو سلطان وہ تھا جو اپنے علاقے میں گھوم گھوم کر اگر کوئی مندر کہیں پر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا نرمان کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان مسلم پرست نہیں تھا، ٹیپو سلطان بھارت پرست تھا، ٹیپو سلطان قرآن پرست تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن قرآن کے آدھار پر کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرتا تھا۔ آج تو پوری دنیا میں بھارت میں آر ایس ایس والے اس کے دشمن ہیں کہ ٹیپو سلطان نے دشمنی کی، نہیں کی دشمنی۔ جب انگریز نے کہا کہ ٹیپو سلطان ہم تمہیں آفر کرتے ہیں تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، نہیں تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ٹیپو سلطان نے کہا کہ انگریز مشرک کی اولاد، اپنے رب کے نافرمان، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ میرے بھائیوں،
انگریز نے چڑھائی کی اور انگریز نے خرید لیا کس کو؟ میر صادق کو، جو ٹیپو سلطان کا کون تھا؟ وزیر اعظم تھا، ٹیپو سلطان کا سپہ سالار تھا۔ میر قمر الدین کو، اس کو خرید لیا، میر معین الدین کو، اس کو خرید لیا۔ یہ لوگ ہاتھ ملائے انگریز سے جا کر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمانوں، 4 مئی کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ان کی زندگی کا معمول تھا تہجد کی نماز پڑھتے اور فجر کی اذان کا انتظار کرتے تھے۔ ایک بادشاہ ہے، تہجد پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ سواری کرتے۔ آج تو گھڑ سواری نہیں، گھڑ سواری کا زمانہ نہیں، آج کس کا زمانہ ہے؟ کھپاچی کا زمانہ ہے۔ آج کس کا زمانہ ہے؟ پلسر کا زمانہ ہے۔ آج کس کا زمانہ؟ اس لائن میں ہم نے دیکھا آتے ہوئے کم سے کم صاحب ٹوٹل اپاچی ہے اور 200 سی سی کی ساری اپاچی، اتنی موٹی موٹی اپاچی۔ منع نہیں ہے، اپاچی چلائیں آپ، کھپاچی چلائیں آپ، پلسر چلائیں آپ، 4 ویلر چلائیں آپ۔ پہلے زمانے میں گھڑ سواری ہوتی تھی، بہترین سوار کون، یعنی بہترین ڈرائیور کون۔ تو آج آپ اگر اپاچی چلاتے ہیں تو بہترین ڈرائیو کیجئے، نیت بدل دیجئے کہ میں بہترین ڈرائیور بنوں گا، اس سے میں اسلام کی، شریعت کی، دین کی، قرآن کی حفاظت کے لیے کام کروں گا۔ اگر کوئی غریب بیمار ہو تو اس کو بچاؤں گا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی خدمت کروں گا۔ اگر آپ اس نیت سے اپاچی بڑھیا چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کا بہترین ڈرائیو کرنا باعث ثواب۔ انما الاعمال بالنیات، منع نہیں ہے کہ نہیں جناب آپ 200 سی سی کی بائک کیوں چلاتے، آپ پلسر کیوں چلاتے، منع نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ 300 1400 1500 سی سی کا انفیلڈ چلاؤ، آپ 4 ویلر چلاؤ، آپ اوڈی کار چلائیے، آپ BMW چلائیے، نیت لیکن بدل دیجئے، تھوڑی سی نیت بدلی تو آپ کا وہی کام آپ کی دنیا کے فائدے کے لیے ہے لیکن آپ کے لیے باعث ثواب بھی بن جائے گا۔ ڈیڈز ول بی ججڈ بائی دا انٹینشن۔ نیت بدلی، ثواب ملنے لگ جائیں۔ ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، انگریز سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلتے۔ ان کے جاننے والوں نے، یہ میر معین الدین، میر صادق، میر قمر الدین نے، ٹیپو سلطان حویلی سے باہر نکلے، اندر سے دروازہ لاک کر دیا جاتا ہے، انگریز مقابلہ کرتے ہیں۔ اور انگریز جب دیکھتے ہیں ٹیپو سلطان کے ماتر 70,000 فوج تھے ساتھ میں اور 1 لاکھ فوج لے کر پہنچا تھا وہ انگریز۔ جب ٹیپو سلطان کے فوج شہید ہو رہے تھے ان کے اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، کیا تاریخ ہے آپ کی ہماری، ان کرپٹ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سینچ کر اپنا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر اس دیش کو سینچا ہے۔ اتنی آسانی سے ہندو راشٹر نہیں بننے دیں گے۔ RSS والوں کان کھول کر سن لو، اگر فسطائی طاقت سے 2 ہاتھ کرنا پڑے تو آج ہم کریں گے۔ دیش کے سمویدھان کو بچائیں گے، دیش کی امن شانتی کو بچائیں گے، دیش کے قانون کو بچائیں گے، تمہارے ہاتھ میں لٹنے نہیں دیں گے۔ ٹیپو سلطان مقابلہ کرتے ہیں انگریز سے۔ ان کا ایک خادم کہتا ہے کہ آ جائے پناہ، آپ حوالے کر دیجئے اپنے آپ کو انگریزوں کے۔ اس وقت ٹیپو سلطان کہتا ہے کہ اے میرے خادم سنو، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی۔ یہ نظام دکن، یہ گیدڑ ہے، میری مدد نہیں کی۔ یہ نواب محمد علی خان گیدڑ ہے، یہ انہوں نے میری مدد نہیں کی۔ یہ انگریز تو دشمن ہیں ہی، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ میں سر پر کفن باندھ چکا ہوں، میرے 12 بیٹے ہیں، میں نے 12 بیٹے کے سر پر کفن باندھ دیا ہے۔ میں شیر کی زندگی مروں گا، میں کسی بت پرست کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، دیکھو تاریخ پڑھو،
टीपू सुल्तान सच्चा भारतीय भी था और सच्चा मुसलमान भी था। एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में संविधान था। टीपू सुल्तान के घोड़े ताऊस के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो ताऊस घोड़ा गिर जाता है, टीपू सुल्तान नीचे उतरते हैं, टीपू सुल्तान के दोनों पैरों में 2 गोलियां मारी जाती है, घुटने के बल चलते हैं, अंग्रेज का मुकाबला करते है। किसी माए के लाल की ये तारीख जो टीपू सुल्तान की है। आज टीपू सुल्तान को बदनाम करने वालों, मेरे नौजवानों, आपकी इज्जत बाकी रहेगी आपकी इतिहास के साथ। अगर हिस्ट्री बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी तारीख मिटा दी गई तो तुम्हारा वजूद मुस्तकबिल में खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ो अपने किताबों को, पढ़ो अपने इतिहास को, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो इन सोशल मीडिया के अंदर। निकलो मैदान में, अपने भारत की तारीख को पढ़कर देखो और लोगों के सामने रखो। जब टीपू सुल्तान के दोनों टांग में गोली मारी गई, टीपू सुल्तान घिसट घिसट कर चल रहे हैं और फिर एक अंग्रेज आया और कहा कि टीपू सुल्तान अब भी मेरे से हाथ मिला लो। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, तू नापाक है, तू अल्लाह का नजिस बंदा है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मैं तुझसे हाथ मिलाओ कभी नहीं। मैं ईमान पर मेरा खात्मा होगा और अपने इस देश की पवित्र मट्टी में मेरा खात्मा होगा। फौरन 2 गोलियां यहां मारी जाती है टीपू सुल्तान के इसी कान के ऊपर, यहां पर मारी जाती है। टीपू सुल्तान गिर जाते हैं, दूर से गोली मारी गई, टीपू सुल्तान गिर गए। अभी उनकी रूह कब्ज नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान अपने कमर में वो हीरे जवाहरात के एक बटवा रखते थे गरीबों की मदद के लिए। एक अंग्रेज फौज ने देखा, उन्होंने देखा कि ये हीरे का बटवा है, मैं ले लूं, करोड़ों रुपए हाथ आ जाएंगे। टीपू सुल्तान के पास जैसे पहुंचता है तो वो घायल शेर हमला करता है, उठकर उसका सर तन से जुदा कर देता। 5 घंटे तक टीपू सुल्तान पड़े रहे, मरा हुआ शेर, लेकिन किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कुछ टीपू सुल्तान के बॉडी को टच करते। शेर तो शेर होता है, सोता है तो भी उससे लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। 5 घंटे के बाद जनरल हॉर्स ने किसी को भेजा, जाओ ये शेर कहीं फिर दोबारा तो किसी का सर कलम न कर दे, जाओ जाकर उनकी मट्टी से, उनके बदन से निकलने वाले खून से भारत लिखा हुआ था। लोगों, देश की मट्टी को रंगीन कर गए, लेकिन देश से वफादारी का सबूत देकर गए। संगी लोग कहाँ थे? तुम नहीं थे, उस वक्त तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। 1799 4 मई की बात है, 6 या 4 मई की बात 1799 में जब जनरल हॉर्स ने देखा कि इंतकाल फरमा गए तो उसकी बॉडी को ऐसे किया, बॉडी के ऊपर चढ़ा और हाथ में ऐसे दोनों हाथों से बंदूक ऊपर करके जनरल हॉर्स ने कहा, क्या से भारत हमारा है? क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शेर जो था उसको आज हमने खत्म कर दिया। अंग्रेज के गुलामों, आरएसएस बजरंग दल के चेलों, जब तक टीपू सुल्तान रहा, कुरान पढ़ने वाला रहा, सजदा करने वाला था, तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि इस देश के ऊपर कब्जे का ऐलान करते। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने इस देश पे कब्जे का ऐलान किया। ये तारीख है टीपू सुल्तान के, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। हमें और आपको मालूम नहीं। अब फिर घूम कर वहीं चलते, कहां?